بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا آپ کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں۔ شکریہ۔ امریکہ 28 سال بعد دوبارہ ایٹمی تجربہ کرنے کے بارے میں غور کرنے لگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے غور کیا کہ نیا تجربہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ امریکہ نے اپنا آخری تجربہ 1992 میں کیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ نے بتایا ہے کہ چین اور روس کی طرف سے ہلکی نوعیت کے ٹیسٹ کرنے کے بعد امریکی سیاستدانوں میں بھی اس حوالے سے غور کیا جا رہا ہے کہ آیا امریکہ کو ایک مرتبہ پھر تجربہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ رپورٹ میں امریکی اخبار نے لکھا کہ 15 مئی کو ہونے والی ٹرمپ انتظامیہ کی ایک میٹنگ میں ممکنہ طور پر تجربے کا منصوبہ زیر بحث آیا تھا، تاہم اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ آیا امریکہ کو کرنا چاہیے یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے متعدد اعلیٰ اہلکاروں نے ایسے دعوے کیے ہیں کہ روس اور چین ہلکی نوعیت کے تجربے کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ بات زیر بحث آئی کہ اس صورتحال میں امریکہ کو کیا کرنا چاہیے۔ دوسری جانب روس اور چین ایسی رپورٹوں کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ تجربات کر رہے ہیں۔ امریکی اہلکاروں نے بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ چین یا روس ایسے کوئی تجربات کر رہے ہیں۔ اس خبر کے منظر عام پر آنے کے فوری بعد تجربات کے مخالف گروپوں اور اداروں نے فوری طور پر اس بحث کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ میں کورونا سے متاثرہ حجام نے 91 افراد میں مہلک کورونا منتقل کر دیا ہے۔ دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی کاروباری سرگرمیاں بند تھی تاکہ کورونا سے پھیلنے سے روکا جا سکے، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے سے ملکی معیشت اور عام آدمی کا روزگار بری طرح متاثر ہوا، جس کے بعد امریکی ریاست کے حکام نے پچھلے ہفتے ہی کاروبار کھولنے کی اجازت دی تھی، تاہم دکانیں کھلتے ہی کورونا کا شکار ایک حجام سے یہ کورونا 91 افراد میں منتقل ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ حجام میں 8 روز قبل کورونا کی علامات ظاہر ہوئی تھی، تاہم اس نے غفلت کا مظاہرہ کیا اور سیلف آئسولیشن کی بجائے کام جاری رکھا، جس کے باعث دکان میں آنے والے 84 کسٹمروں اور سیلون کے 7 ملازمین میں یہ کورونا منتقل ہوا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے عید کے موقع پر مبارکباد کا خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ انہوں نے اپنے خصوصی لہجے میں السلام علیکم اور عید مبارک بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں عید الفطر منانے والے تمام افراد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ عید ذرا مختلف ہوگی۔ دنیا کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ آپ عام حالات کی طرح ایک دوسرے سے نہیں مل سکیں گے کیونکہ ہم نے گھروں تک محدود کر رکھا ہے۔ میں آپ سب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہوں۔ حرم شریف اور مسجد نبوی میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ حرم شریف اور مسجد نبوی میں سماجی فاصلوں کے ساتھ نماز عید ادا کی گئی، جبکہ حرم شریف میں عید کی نماز میں حرم میں کام کرنے والے کارکنان، ائمہ، شیوخ اور سیکیورٹی اہلکار شریک ہوئے۔ حرم شریف میں شیخ صالح الحمید کی گلوگیر آواز میں امامت ہوئی اور انہوں نے مختصر آیات میں تلاوت کی۔ اس سال گورنر مکہ، خادم حرمین اور ولی عہد نے اپنی اپنی رہائش گاہوں پر نماز ادا کی۔ مسجد نبوی میں شیخ عبداللہ نے عید کا خطبہ دیا اور سماجی فاصلے کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک اور پاکستان میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ ایران، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، امریکہ اور یورپ میں بھی آج عید الفطر ہے، جبکہ بھارت اور بنگلہ دیش میں کل عید منائی جائے گی۔ عید پر انڈونیشیا کے صدر کی رہائش گاہ سماجی فاصلے کی ہدایات کی وجہ سے عام عوام کے لیے نہیں کھولی جائے گی۔ ملک میں عید اتوار کو منائی جائے گی۔ انڈونیشیا میں کئی برسوں سے یہ روایت منائی جا رہی ہے کہ جس میں عید کے موقع پر صدر مختصر وقت کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں۔ لوگ صدر اور خاتون اول سے ہاتھ ملا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ پچھلے سال ہزاروں لوگ صدر سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے۔ مہمانوں کو اے سی والے ٹینٹ کے علاوہ کھانا کھلایا گیا تھا، لیکن اس بار کورونا کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ چین نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر امریکی کانگریس میں ان کے خلاف کوئی بل پاس کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹروں نے پچھلے ہفتے ایک بل پیش کیا جس سے ٹرمپ کو یہ موقع مل جائے گا
کہ اگر چائنا نے کورونا کے پھیلاؤ کا جواب نہیں دیا تو اس پر پابندی عائد کر سکیں۔ کورونا کے پھیلنے کے باعث چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ واشنگٹن چین پر کورونا پھیلانے کا الزام لگاتا ہے جبکہ چین اس کی سختی سے تردید کرتا آ رہا ہے۔ دبئی حکومت نے پاکستانیوں کا فوری انخلاء کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو پیشکش کرتی ہے۔ دبئی حکومت کے مطابق ہماری ایئر لائنز پاکستانیوں کے فوری انخلاء میں مدد کے لیے تیار ہے۔ دبئی کی حکومت کے مطابق وہ ایک دن میں 5000 پاکستانی وطن واپس پہنچا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پیشکش پر حکومت پاکستان کے جواب کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب پاکستان قونصلیٹ خانے نے نشاندہی کی ہے کہ 35 دن میں 10,000 پاکستانی وطن واپس لوٹ سکیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اشتعال انگیزی پھیلاتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا جو چاہے کر لے، القدس اسرائیل کا ناقابل تقسیم صدر مقام ہی رہے گا۔ فلسطینیوں سے مذاکرات کا آغاز اسی وقت ہوگا جب وہ القدس کو اسرائیل کا صدر مقام قبول کر لیں گے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت امیز پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے ورچوئل اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عالمی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، جنہوں نے ان کی توجہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیوں اور اسلام مخالف پروپیگنڈے کی طرف مبذول کروائی۔ اقوام متحدہ نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس مسئلے سے مل کر نپٹنے پر زور دیا۔ برازیل کورونا کے 3,30,890 متاثرہ مریضوں کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ برازیل کورونا کے متاثرہ مریضوں کی شرح میں تیسرے نمبر پر تھا، لیکن جمعہ کو متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 3,30,000 سے تجاوز کر گئی، جس کے بعد برازیل عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ روس دوسرے نمبر پر تھا۔ عالمی سطح پر امریکہ کورونا کے تقریباً 16 لاکھ متاثرہ افراد کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، اور اب روس 3,17,554 متاثرین کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایران کورونا کے پھیلاؤ کے سبب شام سے نکل سکتا ہے۔ ایرانی امور کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائن ہک کے مطابق ایران کے پاس شام سے انخلاء کی اب زیادہ وجوہات موجود ہیں۔ ایران میں اب تک کورونا سے 7,000 سے زیادہ افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ذمہ داران سمجھتے ہیں کہ ایران میں اموات کی حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی آزمائش کے دوسرے مرحلے میں بچوں اور عمر رسیدہ افراد کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی آزمائش اپریل میں شروع ہوئی تھی اور اس میں 55 سال یا اس سے کم عمر کے بالغ افراد پر آزمائش کی جا رہی تھی۔ اب تحقیق میں 10,000 سے زیادہ افراد کو شامل کر لیا گیا ہے۔ ان میں ایسے افراد بھی ہیں جن کی عمر 70 سال سے زیادہ یا 5 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ آزمائش میں دیکھا جائے گا کہ آیا یہ ویکسین ان کی قوت مدافعت کو کورونا سے بچاؤ کے لیے مضبوط کرتی ہے یا نہیں۔ برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ اگر یہ آزمائش کامیاب رہی تو ستمبر تک 3 کروڑ ویکسین تیار کر لی جائیں گی۔ حکومت نے اس کے لیے 15 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی وبا کا شکار افراد کی تعداد 54,600 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 1,133 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 12,915 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 2,164 افراد میں کورونا کی نشاندہی ہوئی ہے۔ پاکستان میں آج عید الفطر سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں عید الفطر کی نماز کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ نماز کے بعد ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ آبادی اور فلسطین کی آزادی اور مسلم ممالک میں جاری فتنہ فساد کے خاتمے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی گئی۔ ایک ہی دن عید پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں 30 جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں 29 روزے ہوئے۔ کئی برسوں کے بعد آج ملک بھر میں ایک ہی روز عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ کراچی میں گرنے والے طیارے سے 3 کروڑ روپے سے زائد جلے ہوئے، جبکہ 16 لاکھ روپے سے زائد روپے صحیح حالت میں ملے ہیں۔
مرنے والے مسافروں کا سامان پی آئی اے کے حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ طیارے کے ملبے سے ملنے والے سامان میں مرنے والے مسافروں کا سامان حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملبے سے ملنے والے سامان میں موبائل فونز، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، کمپیوٹرز، طلائی جیولری، الیکٹرانک سامان، گھریلو اشیاء، ہینڈ بیگز، سفری بیگز، لیڈیز اینڈ جینٹس پرس، پاسپورٹس اور دیگر قیمتی اشیاء شامل ہیں۔ آسٹریلوی سائنسدانوں نے ایک مائکرو چپ میں روشنی سے 44.2 ٹی بی ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 1000 جی بی ہو تو 1 ٹی بی ڈیٹا بنتا ہے، جبکہ یہاں 44.2 ٹی بی ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ تجربہ انٹرنیٹ کو بالکل نئے انقلاب سے دوچار کرے گا۔ اس سے دنیا بھر کے سائنسی اور کاروباری حلقوں میں برق رفتار ڈیٹا کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس رفتار سے ڈیٹا بھیجنے کا یہ ایک نیا عالمی ریکارڈ بھی ہے۔ خود آسٹریلیا میں ٹی وی شو اور فلموں کو بلند پکسل میں دیکھنے کے لیے صارفین مسلسل تیز رفتار ڈیٹا کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ایجاد ویڈیو اور نیٹ فلکس دیکھنے کے مقابلے میں دیگر سنجیدہ شعبوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، جن میں ای کامرس، ٹیلی میڈیسن، طبی تعلیم اور از خود چلنے والی گاڑیاں شامل ہیں۔ ماہرین نے امید ظاہر کی ہے کہ صرف چند سال میں یہ ٹیکنالوجی نہ صرف آسٹریلیا بلکہ پوری دنیا کے لیے عام دستیاب ہو سکے گی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔